وہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی وہ آئین اور قانون کے ماتحت ہے، آئین اور قانون کے ذریعے ہوگی۔ تو اب قانون کا لفظ جب آئین کی شکل میں آ گیا تو اس کا مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ آئین میں اس بات کی اجازت ہے کہ قانون کے ذریعے بینچز کی تشکیل کو ریگولیٹ کیا جا سکے۔ اور دیکھیے، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کا جو سربراہ ہے وہ کئی فیصلے اپنی ذات میں انفرادی حیثیت میں کرنے کا اس کے پاس حق ہوتا ہے، مگر جو سپریم کورٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس از ون امنگ ایکولز، یعنی سپریم کورٹ میں تمام ججز برابری کی سطح پر ہیں اور ایک کو سینیورٹی کی وجہ سے انتظامی امور سر انجام دینے کے لیے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی رول نہیں ہے۔ تو جب اب سپریم کورٹ کے کیسز میں 3 رکنی کمیٹی بینچز کی تشکیل کا فیصلہ کرے گی، جس میں چیف جسٹس صاحب ہوں گے اور اس کے بعد سینئر ترین 2 ججز ہوں گے، اور یہ کمیٹی اپنا اجلاس بلا کے اکثریت سے فیصلہ کیا کرے گی کہ بینچز کی تشکیل جو ہے وہ کیسے سر انجام دی جائے اور کس بینچ میں کس کس کو شامل ہونا چاہیے۔ اس میں شفافیت آئے گی، ذاتی پسند ناپسند کا عنصر ختم ہوگا، اور ایک اس کمیٹی کے ذریعے عدل و انصاف آپ کو ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ جب ایک فرد واحد جس کو ون مین شو کہتے ہیں وہ سارے فیصلے خود کرے، کبھی ذاتی پسند پہ، کبھی ذاتی ناپسند پہ، کبھی کسی جج سے کیس لے لیا جائے، کبھی کسی جج کو کیس دے دیا جائے، کبھی کسی کو بینچ میں بٹھا لیا جائے، کبھی کسی کو بینچ سے نکال دیا جائے، تو یہ فیصلے جانبدارانہ ہوتے ہیں، غیر منصفانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 رکنی کمیٹی جو قانون کے اندر اب رکھی گئی ہے، اس میں کم از کم ایک بحث تو ہوگی، ایک چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنے میں مدد ملے گی کہ 3 رکنی کمیٹی ہے، اور اس سے پورے سپریم کورٹ کی آپ کو سینس ملے گی کہ جو ابھی تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہو سکی، کیا پتا اس کمیٹی کے ذریعے وہ میٹنگ کرنے میں بھی آسانی پیدا ہو کہ کم از کم جج صاحبان آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کریں گے۔ اور یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ آنے والے وقتوں میں ہمیشہ وہ جو بھی 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر دیا کریں گے، تاکہ اس ون مین شو کا خاتمہ ہو سکے اور انصاف ہوتا نظر آئے۔ انصاف ہونا اور انصاف ہوتا نظر آنا، یہ دونوں بہت ضروری ہیں، قانون کا بنیادی جزو ہے کہ انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ اب بینچز کی تشکیل کے علاوہ اس میں 184(3) سو موٹو کی پاورز پہ اطہر من اللہ صاحب نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سو موٹو کی پاور ہے کہ سپریم کورٹ خود ایک کیس کو ٹیک اپ کر لے، از خود نوٹس لے لے، یہ پسے ہوئے طبقات کے لیے تھا، یہ اقلیتوں کے لیے تھا، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کی آواز نہیں سنی جاتی، جن کے پاس اتنا ریسورس نہیں ہے کہ وہ مہنگے وکیل کر سکیں اور عدالت میں پہنچ سکیں۔ یہ تو پسے ہوئے طبقوں کے احساس محرومی دور کرنے کے لیے تھا، یہ ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے تھا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ سیاسی پارٹیوں کی سہولت کاری میں اور سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے از خود نوٹس لیا جائے، یہ قطعاً اس لیے نہیں تھا، یہ سیاسی معاملات میں مداخلت کے لیے نہیں تھا۔ تو اس قانون کے ذریعے 184(3) کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور بڑی اچھی بات کی گئی ہے۔ تو یہ پارلیمان ایک سپریم اور سوورن ادارہ ہے، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، عوامی نمائندگوں پر مشتمل ایک ادارہ ہے جس کے پاس قانون سازی کا حق آئین پاکستان نے دیا ہے۔ آئین پاکستان یہ حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو آئین کے خالق ادارہ ہے، وہ آئین میں بھی تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ تمام جو ادارے ہیں ان کے جو بھی رولز ڈیفائنڈ ہیں وہ آئین کے اندر ہیں، اور آئین کا خالق ادارہ پارلیمان ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں ریٹ کر رہے ہیں اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے، ریٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔
ایک فائر وال ہے، آئین کے مطابق عدلیہ پارلیمان کے معاملات میں اور قانون سازی میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور اگر اس معاملے پر مداخلت ہوئی تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ بینچز کی تشکیل کو جو منصفانہ بنانے کی ایک کوشش ہے اس کو قبول نہیں کیا جا رہا سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ ادھر ون مین شو ہی قابل قبول ہے، ادھر ون مین شو کے ذریعے ہی معاملات چلنے ہیں۔ تو پارلیمان نے جوائنٹ سیشن میں یہ بل پاس کیا ہے اور سپریم کورٹ کو قانون سازی کے ذریعے پابند کیا ہے کہ بینچز کی تشکیل از خود نوٹس کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ اس کا ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور اب وہ 3 ججز کو طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کی میٹنگ کال ہوگی، میٹنگ میں فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ اگر صدر پاکستان اس پہ دستخط نہیں کرتے 10 دن بعد یہ نافذ العمل ہوگا، اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور اس دن کے بعد لا آف دا لینڈ ہوگا، اور پاکستان میں سپریم کورٹ کے تمام بینچز اس قانون کے مطابق بنیں گے، پسند ناپسند پہ نہیں بنیں گے، کسی فرد واحد کی مرضی سے نہیں بنیں گے۔ اور یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے، یعنی 63A میں جب اس کی تشریح کی گئی تو آئین میں جو تبدیلی کی گئی، پارلیمان نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ آئین میں تبدیلی کر کے تو ووٹ گنتی میں نہ شمار کرنے کی آپ ترمیم لے آئیں۔ آئین نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا تھا، نہ پارلیمان نے اختیار دیا تھا کہ آپ پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی ڈال دیں، پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ڈال دیں۔ آپ کو اگر یہی 2 ترامیم تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت قائم کرنے کے لیے مقصود تھیں اور آپ چاہتے تھے تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت قائم ہو، آپ ہمیں چٹھی لکھتے اور چٹھی میں لکھتے کہ یہ 2 ترامیم کر دیں 63A میں، جس کے تحت پارٹی ہیڈ کو نکال کے پارلیمانی پارٹی ڈال دیں اور لکھ دیں کہ منحرف اراکین کا جو ووٹ ہے وہ جب کاسٹ ہوگا تو گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا اور وہ سیٹ سے بھی فارغ ہوں گے۔ تو ہم ترمیم کر دیتے آپ کی منشا کے مطابق، دیکھ لیتے اس معاملے کو، پارلیمان میں زیر بحث لے آتے، مگر یہ آپ کو تو حق نہیں تھا۔ ایک طرف آپ آئین میں جب آپ کی مرضی ہو فرد واحد اس میں ترمیم کرنے چل پڑتا ہے، اور جب آپ کی مرضی نہ ہو تو قانون کے خلاف بھی رٹے کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بینچز کا رائٹ جو ہے ریگولیٹ کرنے کا وہ ہمارے سے نہ لیا جائے، اور اس قانون سازی پر سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئین بھی کلیئر ہے، قانون بھی کلیئر ہے، پارلیمان بھی سپریم ہے، سوورن ہے، اور سپریم کورٹ کے ادارے کو سیاسی مداخلت سے گریز بھی کرنا ہوگا، اور جو تاثر قائم ہوا ہے، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے ایک تاثر یہ بھی قائم کرنا ہوگا کہ وہ ایک متحد ادارہ ہے اور کسی قسم کا تنازع نہیں چل رہا۔ اطہر من اللہ صاحب کے آرڈر آنے کے بعد وہ تو چارج شیٹ ہے آنریبل چیف جسٹس کے خلاف، 4 ججز لکھ چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ الیکشنز کا کسی کروٹ تبھی بیٹھے گا، کل فائنانس کے حوالے سے بھی بل آ چکا ہے اور پارلیمان یہ فیصلہ کرے گی، اور اس پہ باقاعدہ فائنانس کا جو بل ہے اس کے مطابق معاملات آگے چلیں گے کہ الیکشن کمیشن کو کتنی فنڈنگ ملتی، کب ملتی ہے۔ تو یہ تو معاملہ پارلیمان میں ہے۔ اور جس قرارداد کی بات آج فواد چودھری صاحب نے کی کہ اس پہ 42 ارکان کے دستخط ہیں، 8 دستخط جعلی ہیں، قرارداد پہ کبھی بھی تمام اراکین پارلیمنٹ کے دستخط نہیں ہوتے، نمائندگی ہوتی سب کی، تو تمام حکومتی اتحاد کی جماعتوں کے نمائندوں کے اس پہ دستخط موجود ہیں، اور دستخط تو ہم نے خود اپنے سامنے کروائے ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے یہ جو جھوٹ اور بہتان ہے کہ اسپیکر کے خلاف پرچہ کریں گے اور کاروائی کریں گے کہ جعلی دستخط ہوئے اس قرارداد پہ۔ قرارداد آپ کو چبھی بہت ہے، قرارداد نے پابند کیا ہے وزیر اعظم کو اور کابینہ کو کہ وہ یہ سارا معاملہ پارلیمان میں لے کے آئیں اور اس پہ کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، اور الیکشن کے حوالے سے کوئی فنڈ کی منظوری نہ دی جائے۔ یہ پارلیمان کا فیصلہ ہے قرارداد کے ذریعے۔ اب یہ قرارداد کیونکہ آپ کے مفادات کے خلاف ہے تو آپ اب اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ الزام تراشی پر اتر آئے ہیں، جعلی دستخط کا الزام لگا رہے۔ جعلی دستخط عمران خان کے تھے۔ جب عدالت میں جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں طارق سلیم شیخ صاحب نے پوچھا کہ خان صاحب یہ دستخط کس کے ہیں، فرق ہے عمران نیازی فراڈیے میں اور باقی جماعتوں کے سربراہان میں، قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، ملکی مفادات ہمیں عزیز تر ہیں،
عمران خان کی طرح ہم یو ٹرن نہیں لیتے, ملکی مفاد کو اپنی ذاتی انا کی خاطر بیچتے نہیں ہیں, کیسز سے بچنے کے لیے 6 سال فورن فنڈنگ کو نہیں لٹکاتے, توشہ خانہ کے کیس میں لیٹ نہیں جاتے کہ میں اور بچوں کی طرح رونا نہیں شروع کر دیتے کہ میں نے عدالت میں نہیں جانا, میں نے جواب نہیں دینا. سٹے آرڈر کے پیچھے سائفر کے کیس میں نہیں چھپتے, ٹرین کے کیس میں تاریخ پہ تاریخ لے کے دائرہ اختیار کو چیلنج نہیں کرتے. جتنے چوری چکاری کے, ڈکیتی کے, ٹرین کے کیسز ہیں, تمام میں یہ عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے اور سٹے آرڈر اور بیلوں پہ پھر رہا ہے. جب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے پوچھا تھا دستخط کس کے ہیں, تو خان صاحب مکر گئے, انہوں نے کہا میرے نہیں, اظہر صدیق نے کیے ہیں. ایک وہ وکیل ہے اظہر صدیق صاحب, ان پہ انہوں نے انگلی اٹھائی, انہوں نے کہا یہ انہوں نے کیے ہیں جعلی دستخط میرے. جعلی دستخط کرنے کے تو آپ ماہر ہیں, تو کاروائی اسپیکر کو میں ریکویسٹ کروں گا, کاروائی آپ کے خلاف ہونی چاہیے. آپ نے وزارت سے استعفے کے باوجود جو ایک وزیر اطلاعات کے طور پہ آپ فلیٹ پر آپ کا قبضہ رہا ہے, یہ 2 ماہ قبل تک بھی آپ کو چارجز اس کے پے کرنے ہوں گے, وہ لاکھوں روپے بنتے ہیں. آپ نے سرکاری وسائل کا جو استعمال کیا ہے, ملازمین, گاڑیاں اور جو فلیٹ آپ نے رکھا ہے, تو کاروائی تو آپ کے خلاف ہونی چاہیے. سرکاری فلیٹ میں ناجائز قابض کے طور پہ رہنے والے فواد چودھری کو جعلی دستخط کا الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی, مگر شرم اس کو آتی جس کے پاس ہو. جس کے پاس شرم نہیں ہوتی اس کو آتی بھی نہیں ہے. دلائی جا سکتی ہے, کوشش کی جا سکتی ہے, مگر جعلی دستخط والی جو بات کی, عمران خان صاحب کو یہ آتے ہیں. ہمارے دستخط بھی اصلی ہیں, ہماری حکومت بھی اصلی ہے, ہمارا کاز بھی اصلی ہے. آپ کے دستخط بھی جعلی ہیں, آپ کا لیڈر بھی جعلی ہے, آپ کا کاز بھی جعلی ہے. جوید حسین صاحب دنیا سے سر, اظہر صاحب کا جو آرڈر ہے وہ آپ کہتے ہیں چارج شیٹ ہے, تو کیا اس چارج شیٹ کی بنیاد پہ کوئی ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل 183 جس کی آپ ایکٹ کے تحت جو اس پہ ترمیم کر رہے ہیں, اس میں نظر ثانی کی اپیل پہ ایک رائٹ دیا گیا ہے, اور کیا اس اپیل کے رائٹ کے تحت نواز شریف صاحب کی اپیل تیار کی جا رہی ہے, وہ کب تک دائر کر دیں گے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چارج شیٹ بالکل ہے, اور میں نے خبروں میں دیکھا کہ 2 ریفرنس دائر ہو چکے ہیں. ایک وہ اسلام آباد کے وکیل صاحب ہیں سبتین صاحب, ان کی طرف سے آیا ہے. ایک قصور کے وکیل صاحب ہیں ڈوگر صاحب, ان کی طرف سے کل ایک ریفرنس آیا ہے. حکومت نے یا حکومتی اتحاد نے ابھی کوئی ریفرنس کی تیاری شروع نہیں کی, مگر آبویسلی اس پہ مشاورت جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور اس پہ بہت جلد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے. جو نظر ثانی کا معاملہ ہے, دیکھیے سپریم کورٹ سے کوئی بھی آرڈر فائنلٹی اٹین کر جائے اور وہ فائنل ہو جائے, تو اس کے بعد پھر اس میں مزید گنجائش نہیں رہتی اپیل کی. یہ آخری کورٹ ہے, اس نے جو لکھ دیا وہ تا قیامت اسی طرح رہے گا, باقی فیصلے قیامت والے دن ہوں گے. تو اس لیے نظر ثانی کا ایک رائٹ ضروری تھا. فی الحال ایسی کوئی اپیل ابھی تیار نہیں کی گئی. یہ محسن داوڑ صاحب MNA اس ترمیم کو لے کے آئے تھے, اور یہ اس لیے لائے تھے کہ بہت سارے پسے ہوئے طبقات, بہت سارے جو مرحوم جن لوگ جو محروم ہیں لوگ, اور جن لوگوں کی حق تلفیاں ہوئی ہیں, ان کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی اپیلیں دائر کر سکیں. تو اس پہ بھی فی الحال سیاسی جماعتوں نے کوئی اپیل دائر کرنے کا فی الحال فیصلہ نہیں کیا. جب ہوگا تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا. ٹکا خان ساری صاحب سمجھ. اچھا سر, گزشتہ روز رضا ربانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ آئین میں تو 90 دن کی گنجائش ہے اور 90 دن سے آگے نہیں جایا جا سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کھلواڑ ہو رہا ہے, ایک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں, دیکھیے 90 دن کی جہاں تک بات ہے تو معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک قانونی طور پہ قائم حکومت قانونی طور پہ توڑی جائے تو 90 دن میں انتخاب ہوں گے نا. جب سپریم کورٹ وہ حکومت قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور پھر اس کو توڑوانے میں اپنا کردار ادا کرے اور پھر وہ کیس لگا کے 90 دن میں الیکشن کا آرڈر کرے, تو آئین کا آرٹیکل 224 کہاں جائے گا جس کے تحت نگران حکومتیں پورے ملک میں قائم ہونی ہیں, اور نگران حکومتوں کی تحت یہ الیکشن ہونے ہیں. کل جو چھوٹے صوبوں کی طرف سے, اور وہ چھوٹے صوبے نہیں ہیں, وہ بہت بڑے صوبے ہیں, ہمارے دل کے بہت قریب ہیں, قرارداد منظور کی گئی کہ اگر پنجاب میں پورے ملک سے پہلے انتخاب ہو گیا تو پنجاب کے الیکشن کا نتیجہ پورے ملک پر اثر انداز ہوگا. اب مجھے بتائیں نا, 141 قومی اسمبلی کی سیٹیں پنجاب میں, 16 قومی اسمبلی کی سیٹیں بلوچستان میں. اب اگر پنجاب کا الیکشن پہلے ہوتا ہے, جو بھی جماعت پنجاب میں آئے گی اس کو پورے ملک میں فائدہ ہوگا. یہ آئین
आइन की रूह यही है कि पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात का इनकाद करवाया जाए, तभी केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है, बाकी ममालिक में नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो आपको तारीख में मिसालें मिलती कि कभी एक सूबे का इलेक्शन पहले हो रहा है, एक का बाद में हो रहा है। ऐसी बात ही नहीं है, ना इसकी आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है। आखिरी सवाल साकिब साहब। सर, एक सवाल किया था मुगल साहब ने कि महंगाई के मुताबिक, तो आपने कहा था कि दाखिला के मुताबिक मुझसे सवाल किया जी सर, इस्लाम कर में लें। क्राइम रेट में बहुत इजाफा हो रहा है। एक दिन में 3 थानों की हदूद में 3 कत्ल हो रहे हैं, डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। क्या पुलिस गैर सियासी होकर काम करेगी? मतलब आपके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उससे हट के इस्लामाबाद के शहरी को काफी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो आईजी इस्लामाबाद हैं अकबर नासिर, इनके कवायफ क्या हैं, ये कौन आदमी है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये वो आदमी है जिसने लाहौर में पहला सेफ सिटी का मॉडर्न तरीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कम तरीन कीमत पे लॉन्च किया, और क्राइम रेट तो बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े दहशत गर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिली। वो कैप्टन मुबीन शहीद का केस हो, वो लाहौर में बम धमाकों के केस हो, तो ये क्राइम फाइटर एक इंस्पेक्टर जनरल हैं पुलिस के जो सियासत से मुबर्रा हैं। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही अफसरान की लिस्टें जिस तरह बनाई और ये तुम्हारा अफसर और मेरा अफसर की डिबेट शुरू की, ये कभी भी नहीं थी इस मुल्क के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली क्राइम रेट एक प्रॉब्लम है, मगर फर्शनास अफसर लगे हुए हैं, पुलिस अपनी भरपूर कोशिश भी करे, इसमें बेहतरी भी आएगी। और महंगाई की जहाँ तक बात है, देखिए कोर्ट के अंदर खड़े होकर मेरे से सवाल किया गया था, अब कोर्ट में एक प्रोसीडिंग और चल रही है, सवाल महंगाई का हो रहा है, इधर तो हम बात कर सकते हैं ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखिए, अब ये सस्ते आटे की, फ्री आटे की स्कीम है, मुल्क की तारीख में कभी फ्री आटा नहीं दिया गया। अभी भी लोगों की कोशिश है इसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। बेहतरीन इंतजाम हो रहा है, बदनज़मी होती है, कई जगहों पे होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फ्री आटा देना हुकूमत बंद कर दे। 4 साल में जो मईशत को तबाही के धाने पे खड़ा किया गया है, कर्जे पे कर्जे लिए गए हैं, हमें तो 1 साल मुकम्मल हुआ, हम जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे वो तो हमें नहीं मिला। महंगाई भी नहीं थी, बेरोजगारी भी नहीं थी। हाँ करें ऐड। अच्छा सर, बड़ा अहम सवाल है ये, मैं बात कर रहा था जो एक दिन का इलेक्शन पंजाब और तमाम सूबाई असम्बलियां और कौमी असम्बली का, क्या हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर कर रही है और क्या वो अक्टूबर ही है या उससे पहले? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल संजीदगी से गौर कर रही है। पहली बात तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी जो कि 12 अगस्त 2023 है, अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह। इलेक्शंस बैक वक्त होने हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो इलेक्शन का शोर डाल रहे हैं तरीके इंसाफ वाले, मुझे तो कई कैंपेन करते नजर नहीं आ रहे, वो भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। उनको भी पता है कि मुल्क की तारीख में इलेक्शन एक ही दफा होते हैं, और उनकी भी जो नारे हैं वो चाहते हैं कि हम खींच खूंच के डेट को अक्टूबर से पहले ले आए। तो ये तो नजर आ रहा है कि तरीके इंसाफ की भी तैयारी नहीं है, कैंपेन उन्होंने भी शुरू नहीं की, उनके भी उम्मीदवार जो हैं वो खामोशी से घर बैठे हैं। तो इलेक्शन एक ही दफा होगा, पूरे मुल्क में होगा, और मेरा ख्याल है कि जब भी होगा तो तमाम सियासी जमातें उसको तस्लीम इंशाल्लाह करेंगी। बहुत शुक्रिया। सर, दोस्ता तस्वीर बना। ताकत का सरचश्मा आवाम है और पार्लिमान सुप्रीम इदारा